اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں یہ باتیں بیان کی جا چکی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جماعت کے بارے میں بیان کیا ہے، شرعی دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جماعت حقہ والے، حق پر چلنے والے لوگ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، احسان والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اکیلا آدمی بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو وہ پوری جماعت کے برابر ہوگا، اس اکیلے کو تنہا آدمی کو جماعت کہا جائے گا۔ جماعت حقہ والوں کا دل، جو جماعت حقہ میں، حق پر چلنے والی جماعت میں ہوتے ہیں، ان کا دل رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ ہر دور خواہ وہ فتنے فسادات سے بھرا ہوا ہو یا فتنے فسادات سے خالی ہو، جماعت حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی حق پر قائم رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا والوں کے سامنے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پیغام سناتے ہیں۔ عزیزان ملت، آج بات صرف اس پر ہوگی کہ کیا جماعت حقہ میں ہونے والا آدمی، یعنی حق پر جو جماعت ہے، اس جماعت میں شامل ہونے والا آدمی ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے، ایک سچا اہل حدیث ہوتا ہے؟ اگر یہ بات حق ہے کہ جماعت حقہ میں، حق پر چلنے والی جماعت میں شامل ہونے والا آدمی ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے، ایک سچا اہل حدیث ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا اوصاف حمیدہ ہیں جن کا تعلق صاحب الجماعہ سے، ایک سچا مخلص مسلم، سچا پیروکار ہونے کے ناطے ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کو مسلم یعنی سچے پیروکار کے ذریعے سے پکارا ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنوں کی کثرت، فسادات، بگاڑ کی ان کثرت میں ان فرقہ باطلہ سے مجھ کو اور آپ کو جو چیز مزین کرتی ہے، ممتاز بناتی ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ کہیں کہ میں ایسا مسلمان ہوں جو کتاب و سنت کو سلف صالحین کے طریقے سے مانتا ہوں، جس کو ہم مختصراً کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ عزیزان ملت، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج آپ پورا خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، زندگی مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے فتنوں کے دور میں، جہاں اللہ کو چھوڑ کر، اکیلے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی، ایسے دور میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسلم سچے پیروکار ہونے کا بائیں طور پر اعلان کیا، کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کی ہے، اس دین کی طرف جس پر ابراہیم تھے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم
جو یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں رب العالمین کا پہلا مسلمان بندہ یعنی سچا پیروکار بندہ ہوں۔ عزیزان ملت، اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے پر آپ غور کیجئے گا۔ کہا گیا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اس پروردگار نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کی ہے۔ اب یہاں پر ہدایت کی بات بتائی گئی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن و حدیث پر چلنے کا نام ہدایت ہے۔ سلف صالحین کے فہم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا نام ہدایت ہے، اور ہدایت یہ رب العالمین کی جانب سے اس کے مخلص بندوں کو ملتی ہے جو اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں، ان کے اندر اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ انہیں صحیح راستے پر صحیح طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ایسے لوگوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف کر دیتا ہے۔ یہی ہدایت ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا ہے صحیح راستے کو پانے کی، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ان فتنوں کے دور میں مداہنت کو سیکولرزم کا حسین عنوان دیا گیا ہے۔ اب مداہنت کیا ہے؟ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ اس پر آپ نے مکمل خطبہ جمعہ سن چکے ہیں کہ مداہنت کا معنی کیا ہے، اور رواداری کے نام پر، سب کو لے کر چلنے کے نام پر شرک حلال کیے جا رہے ہیں، شرک کو حلال کیا جا رہا ہے، اور ماڈل اسکولوں میں ہمارے بچے بچیوں کو داخل کیا جا رہا ہے، اور ایسے اسکولوں میں ہمارے بچے بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے مسلم بچے بچیاں غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے زبانوں سے شرکیہ الفاظ نکالتے ہیں۔ والدین کو معلوم ہے، والدین کو پتہ ہے کہ ان اسکولوں میں شرکیہ چیزوں پر مشتمل تعلیمات دی جا رہی ہے۔ والدین کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے جوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی والدین اعلیٰ ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کی بنا پر اپنے بچے بچیوں کا رخ ایسے اسکولوں اور ایسے کالجوں کی طرف کر رہے ہیں جہاں پر مسلم بچے بچیوں کے ساتھ ان کے ایمان، عقیدے، منہج کے بربادی کے ساتھ والدین کے ایمان کو، عقیدے کو، منہج کو بگاڑا جا رہا ہے، لیکن والدین کو اس کی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بہت ہی اہم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے غیروں کو سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا پورے قوم قبیلے کے ساتھ، ان کے غیر معبودوں کے ساتھ برات کا اعلان کرتے ہوئے توحید کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا، عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے، عقیدہ توحید پر ہی قائم و دائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار ان محبت بھرے الفاظ میں کرتے ہوئے کہا کہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ عزیزان ملت، ابراہیم علیہ السلام کا قوم، قبیلہ، خاندان گلے تک شرک میں ڈوب چکا تھا۔ ان قبیلے سے، خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو شرک کی گندگیوں سے، شرک کی غلاظتوں سے بچا لیا، شرک کی گندگیوں میں اپنے دین کو گندا ہونے نہیں دیا، اپنے دین کو بچا لیا، اکیلے ٹھہرے رہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟
آج شرک کی غلاظتوں میں ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا منہج ڈوبتا ہے، ڈوب جائے لیکن پرواہ نہیں ہوگی۔ بچے غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتے ہیں، ٹیکے، کچھ پرواہ نہیں پڑے گی۔ شرکی الفاظ اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں، نکالے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم نے توحید کو جانا ہی نہیں ہے، توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کر کے بتایا، پورے قوم کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو شرک کی غلاظتوں کے ساتھ نہیں ملایا، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان ابراہیم کان امہ، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں اکیلے امت تھے۔ آج دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی امت، ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین امت کہہ رہا ہے، یعنی ایک امت کے اندر جو اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، جو خصائص ایک امت کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے خصائص اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے سچے پیروکار ہونے کا اعلان اپنے قوم، قبیلے، خاندان والوں کے سامنے کر دیا۔ ہم بس مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں اتر کر کے کبھی میں اور آپ نہیں دیکھتے ہیں، بس مسلمان مسلمان مسلمان، اور اس طرح کے بھی مسلمان نہ بننا جو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں بس مسلمان ہوں، گویا اس طرح سے کہنا بھی ایک فرقہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سچا پیروکار، سچا مسلمان مجھے اور آپ کو بنانا ہے، سچا سلفی اہل حدیث بنانا ہے۔ اور یہ جو اہل حدیث نسبت ہے، یہ قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی نسبت ہے، اس نسبت کے ساتھ جینے میں مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنی شناخت، پہچان بتانی ہوگی، اس پہچان پر قائم رہنا ہوگا اور حق کے ساتھ جینا ہوگا۔ عزیزان ملت، اس آیت کریمہ میں دین قیم کی بات بتائی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں دین قیم کی بات بتائی گئی ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب یہ دین قیم کیا ہے؟ دین قیم سیدھا راستہ، خالص راستہ، اس راستے کو دین قیم کہا جاتا ہے، اور جس پر یہود و نصارہ تھے اس کو دین قیم نہیں کہا جاتا ہے، اس کو دین قیم نہیں کہا جاتا ہے۔ دین قیم وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دراصل دین اسلام ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب قائم رہے، اور اسلاف امت قائم رہے، اور دین حنیفی پر قیام کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی جماعت حق دین حنیفی پر قائم رہے گی، اور دین حنیفی دین اسلام ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو دین حنیفی پر ہوگا، یعنی خالص دین پر جو ہوگا، وہ شرک سے برأت کا اعلان کرے گا، شرک سے اپنے رشتے ناطے توڑ دے گا، اور شرک کے خلاف محاذ سنبھالے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف اکیلے محاذ سنبھالا تھا۔ آج آپ سے ہوتا ہے، آج آپ یہ کر سکتے ہیں، آج اپنے گھروں میں آپ اس تعلق سے اظہار برت کریں گے، آپ کے اندر وہ غیرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے بارہا مردوں کے سامنے، خواتین کے سامنے یہ بات بتائی جا رہی ہے، جس نے توحید کو سمجھا اس نے دین کے تمام مبادیات کو سمجھ لیا، اور جس نے توحید کو ہی نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ اسی لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو توحید کو سمجھے گا رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرے گا، اور شرک سے اپنے رشتے ناطے کٹ کر دے گا، اور توحید پر چلنا، شرک سے بچنا، یہی تو دین قیم ہے، یہی تو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں دین حنیفی کی بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ دین حنیفی پر ہونا ضروری ہے۔ اب حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے حنیف کہا ہے،
اب یہ حنیف کیا ہے؟ حنیف کہتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو حنیف کہا جاتا ہے، یعنی شرک سے اپنے رشتے ناتوں کو کٹ کرنا اور اللہ کی طرف اکیلے تنہا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ کیا ہے؟ حنیف ہے۔ اسی کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو دین حنیفی پر مجھ کو اور آپ کو چلنا ہے۔ اب دین حنیفی کیا ہے؟ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب قائم تھے، اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اور قیامت تک جماعت حق اسی دین حنیف پر قائم رہے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب دین کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ محبوب دین کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین حنیف ہے۔ اور یہاں پر دین حنیف سے مراد یقیناً دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو پسند نہیں کرے گا۔ اس بات کی وضاحت رب العالمین خود قرآن مجید میں کرتا ہے، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب العالمین کے نزدیک برحق جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب جو شخص اس دین کو چھوڑ کر کے اس راستے کو یعنی قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ لائے گا تو اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ اس بات کی وضاحت بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں کی ہے، کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ شخص کیا ہوگا؟ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ برادران ملت، اخلاص کی بنیاد پر عصبیت کو ہٹا کر اصلاحی نقطۂ نظر سے انصاف سے کام لیتے ہوئے آپ کو جتنے قدیم جدید نئے اور پرانے جتنے مسالک مذاہب ہیں ان تمام مسالک مذاہب کا جائزہ لیں، اور نبی علیہ السلام کی مکی مدنی 23 سالہ زندگی کو اپنے سامنے رکھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھے۔ کیا یہ تمام مسلمان سچے پیروکار کس کی اتباع کرتے تھے؟ قرآن و حدیث کی اتباع کرتے تھے۔ وہ کس کے مقلد تھے؟ انہیں کسی امام کی نسبت سے پکارا جاتا تھا؟ کیا انہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یا قادری، نقشبندی، چشتی کہا جاتا تھا؟ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائے، سوچے، فکر کرے، یہ تمام مسلمان جو پہلی صدی کے مسلمان گزرے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان خالص کتاب و سنت کی، وحی الہی کی اتباع کرتے تھے اور اسی کی اتباع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ محبوب دین یہ دین اسلام ہے۔ اب جب نبی ہر دور کا نبی جب آیا تو ان کے دور کے، ان کے زمانے کے لوگوں پر اس کی اتباع کرنا ضروری تھا۔ جب نبی علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ شریعت دے کر کے بھیجی، تو اس شریعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جتنے دین تھے ان تمام دینوں کو منسوخ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب کوئی اس دور میں چل رہا ہے، اس دور میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اتباع کرے، وہ قرآن و حدیث کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اسی راستے پر چلے۔ اگر وہ تنہا بھی رہے گا تو دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وہ اکیلا رہے گا تو دنیا والے، اتنا بڑا قوم، قبیلہ، خاندان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک ہے، لیکن پورے قوم کے سامنے اعلان کیا نہیں کیا اپنے سچے مسلمان ہونے کا، اعلان کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی اتباع کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے، یہ واجب ہے۔ رب العالمین نے اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے، کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور ہم نے اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کا اعلان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور جو سچا مسلمان ہوگا، یہ صاحب الجماعہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دین حنیفی پر قائم رہتا ہے، اور دین حنیفی یہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام کا مکمل پیروکار ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تیسری بات جو مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صاحب الجماعہ جو ہوتا ہے، جو جماعت حقہ ہوتی ہے، جو حق پر قائم و دائم رہنے والی جو جماعت ہے، اس جماعت کا یہ وصف ہے، اس جماعت میں جڑے ہوئے لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کے منہج پر قائم رہتی ہے، یعنی ان کی تمام نمازیں نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ آج آپ اپنا ہی جائزہ لے، اپنی صفوں کو دیکھیں، ہمارے اپنے لوگوں کا حال دیکھیں۔ خود بے نمازی بنے رہیں گے، خود حرام خوری کرتے رہیں گے، لیکن یہی لوگ جب باہر مسجد سے آئیں گے، لوگوں کی محفلوں میں ٹھہرے رہیں گے، ایک گھر کے سے لے کر دوسرے گھر کی عزتیں اتارتے رہیں گے، لوگوں کی عزتوں کو کیا ہے تار کرتے رہیں گے، فلاں گھر حرام خور ہے، فلاں گھر حرام خور ہے، ان کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، خود حرام خور بنے ہوئے رہیں گے اور دوسروں کی عزتوں کو تار کرتے رہیں گے۔ ان کی ہی نمازوں کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ایک نماز میں رہیں گے تو 3 نمازوں کو چھوڑ دیں گے، 3 نمازوں میں رہیں گے تو 2 نمازیں غائب ہو جائے گی۔ اور جماعت حقہ میں ہونے والے آدمی کا یہ وصف ہے کہ وہ نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ بزرگ ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، مائیں ہو، میری بہنیں ہو، وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ صبح میں ٹھنڈی بہت تھی، وضو کرنے نہیں ہوا، رات میں کھانا زیادہ ہو گیا، بستر گرم تھا، اٹھنے نہیں ہوا، صبح مسجد کو آنے نہیں ہوا۔ اس طرح کے حیلے بہانے بازیاں ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی مؤذن کے اذان کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، ان کے کان میں پڑتی ہے تو کوئی چیز ان کو مسجد سے آنے نہیں روکتی ہے، وہ سیدھا اٹھتے ہیں اور مسجد کے لیے چل کر کے آتے ہیں۔ آج بھائیوں تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی کی حالت نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ جاؤ سٹیوں میں بھی جا کر کے دیکھو۔ ہماری خود اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رہے، جو بے نمازی ہو وہ اہل حدیث سلفی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لکھ لیں میری بات، جو بے نمازی ہوگا، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ اہل حدیث سلفی سچا مسلمان سچا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، جو نمازوں کو برباد کرتا ہے، ہمارے یہاں پر نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگ کثرت سے آپ کو مل جائیں گے۔ ہماری صفوں کا حال دیکھیں، ارے بزرگ ان کی کیا ہے غیرت کو دات دینی پڑے گی، وہ آتے ہیں، لیکن نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس خواب غفلت میں یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا کل دیکھوں گا، پرسوں دیکھوں گا، ابھی بھی اسی میں ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ موت کا جب آہنی پنجہ آئے گا تو ختم دھڑلنے سے روح قبض ہو جائے گی، تو کل دیکھو گے، کل نہیں دیکھ سکو گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو برباد نہ کرنا۔ اب ہماری صفوں کا آپ جب حال دیکھیں گے تو انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہمیں ہماری صفوں میں نظر آتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 5 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ اکثریت لوگوں کی زیادہ تعداد کس جگہ پر جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اور ان لوگوں کو مسجد میں آنے سے کس چیز نے روکا رکھا ہے؟ کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ کیا ان لوگوں کو جنت پانا نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جنت کے طلبگار نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ جنت کے شوقین نہیں ہیں؟ کیا ان کو جنت نہیں پانا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو اہل جنت
जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलक़कुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ पहुँचाया है, तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने डाला है। तो जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बेनमाजी का अंजाम है, उसको जहन्नम में घसीटा जाएगा, उसको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। नमाज इतनी अजीम इबादत है, ये इतना अजीम तोहफ़ा है कि रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज पर बुला करके इस अजीम तोहफ़े को दिया है। और आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इस अजीम तोहफ़े की कदर व कीमत को नहीं जान रही है, इस अजीम तोहफ़े की कदर व कीमत से भाग रही है, दूर हो रही है। मिसवर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ख्मी कर दिया गया, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया गया तो वो ज़ख्मी हो गए थे। तो वो कहते हैं कि हम रात के वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे, उनको सुबह की नमाज के लिए जगाने के लिए, हालांकि वो ज़ख्मी है लेकिन वो घर पहुँचे उनको सुबह की नमाज जगाने के लिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नौजवान बड़े बुज़ुर्ग सब इस जुमले को नोट कर लीजिएगा। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ला हज़्ज़ फ़िल इस्लामी लिमन तरका सलाह, जिसने नमाज, हाँ उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज़ों को छोड़ देता है। जो बेनमाजी है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। और जो बेनमाजी बना फिरता है, हाँ दुनिया में तो ज़िंदगी गुजार करके निकल जाएंगे, लेकिन आखिरत की रुसवाई से आपको कौन बचाएगा। आखिरत की रुसवाई सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ी रुसवाई है जो बेनमाजियों को भी लाहिक होगी। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है, आप कुरान मजीद पढ़ें तो आपको मालूम होगा, रब्बुल आलमीन ने कहा यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन, जब रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, जब पिंडली खोल दी जाएगी जो उसके शान के लायक है, और तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदे के लिए बुलाया जाएगा, तो ये लोग सजदे की ताकत नहीं रखेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअऊन इला सुजूद वहुम सालिमून, उन पर क्या है, ज़िल्लत, उनकी निगाहें नीची हुई होगी और उन पर ज़िल्लत तारी हुई होगी। हाँ बिलाशुबा यकीनन उन्हें उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाया जाता था जब वो सही सालिम थे। आज आपकी तबीयतें अच्छी है, आज आप हट्टे कट्टे हैं, हाँ माएँ बहनें भी सारा दिन हाँ काम काज में किचन में लगी हुई रहती है। कोई मेहमान क्या घर आ गया, बहाना बना ली कि नहीं मेहमान आए हुए हैं बाद में नमाज पढ़ लेंगे, वो बाद में तो रहती है। ऐसे ही करते करते नमाज़ों को ज़ाया वो बर्बाद कर देती है, या नमाज़ों को ताख़ीर करके पढ़ती है, या नमाज़ों को पढ़ती ही नहीं है। और नौजवान जो सारी रात बाहर गुजारते हैं, 2-2, 3-3 बजे बिस्तर पर जा कर के सोते हैं, सुबह उठना इनके लिए मशक्क़त होता है, हाँ इनके लिए तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाइयों बताइए, आज आप सही सालिम हैं, अल्लाह कह रहा है आज आप सही सालिम हैं, तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाता था लेकिन तुम नमाज के लिए नहीं आते थे। तो कल क़यामत के दिन 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें सजदा करने की तौफीक नहीं मिलेगी, रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि कानू युदअऊन इला सलाति फला युजीबूनहा मिन गैरि उज़्रिन, उसमें से पहला शख्स वो होगा जब उसको नमाज के लिए बुलाया जाता था तो वह बग़ैर किसी उज़्र के नमाज को छोड़ देता था, वो बग़ैर किसी उज़्र के नमाज को छोड़ देता था, नमाज को तर्क कर देता था। उसके पास वक्त था, मस्जिद के बाहर से ही गुजर रहा था, अजान सुनने के बावजूद कोई उज़्र भी उसके पास नहीं था, फिर भी वो नमाज को क्या कर देता था, छोड़ देता था। हाँ सुबह सवेरे उठने के लिए उसके लिए मशक्क़त थी, इसलिए वो नमाज़ों को छोड़ देता था। गरम बिस्तर छोड़ना उसके लिए महाल मुश्किल था, ये कोई उज़्र नहीं है, वो नमाज़ों को छोड़ देता था। तो सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह कहते हैं उसमें से एक शख्स ये है जो बग़ैर उज़्र के नमाज़ों को छोड़ता है, अल्लाह ताला के हुजूर उसको सजदा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। और दूसरा शख्स वो है जो नमाज तो पढ़ता था, सजदे तो करता था,
لیکن شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے متقی کہے، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن رب العالمین کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر یاد رکھے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہاں نمازوں سے اپنا جی چراتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ کی نظروں میں رب العالمین کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور عملی زبانی طور پر اگر آپ اس بات کا اقرار نہ بھی کر لیں، آپ کا عمل تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ کی نظروں میں رب العالمین کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے نظروں میں رب العالمین کے احکامات کی حیثیت ہوتی تو آپ کبھی نماز ضائع نہیں کرتے، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ ہاں وہی رب ہے جس نے مجھ پر اور آپ پر 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ آپ میں اس کے احکامات سے بھاگیں گے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ میری اور آپ کی نظروں میں رب العالمین کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی سے اسی وقت سے یہ عزم کر لے، ہاں مصمم ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے یہ عزم آپ لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اور جمعہ کے مبارک گھڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، میرے بھائیوں اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی میں برابر کرتا رہوں گا، کیونکہ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہی صاحب الجماع ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا پیروکار ہے، وہی سچا متبع کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ سچے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ حالات کیسے سدھر سکتے ہیں؟ آپ حالات کا رونا تو روتے رہتے ہیں، ہما وقت یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، خود کی حالت بے ڈھنگ ہے، ہاں خود رب العالمین کے احکامات سے بھاگ رہے ہیں، پھر حالات کا رونا کس ناحیے سے آپ روتے ہیں؟ کس اعتبار سے آپ کی زبان پر یہ الفاظ حالات یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، سدھرنا چاہیے؟ بھائیوں نمازوں کی پابندی کریں، مساجد کو آباد کرنے والے بنیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ اللہ نے کہا قرآن مجید میں ان مساجد کو اہل ایمان ہی آباد رکھتے ہیں۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں اور اپنا شمار صاحب الجماع، جماعت حق میں جو قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گی، اس جماعت میں کروانا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں ابھی سے عصر کے نماز سے لے کر کے کوئی نماز ضائع نہ کرے، کسی نماز کو برباد نہ کرے۔ یہ چوتھی بات تھی۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں 5ویں بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ صاحب الجماع جو جماعت حقہ میں ہوتا ہے اس کے اوصاف یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا 5واں وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام قربانیاں خالصتاً لوجہ اللہ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہے۔ اور انہی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور اپنی تمام عبادتوں میں کعبۃ اللہ قبلے کا رخ کرتا ہے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و امان میں ہے، اور تم اللہ رب العالمین کے عہد و امان میں خیانت نہ کرو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نمازیں پڑھتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح نمازیں پڑھتا ہے اور مسلمانوں کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، سچا پیروکار ہے۔ اور اگر کوئی شخص زبانی طور پر یا عملی طور پر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلم ہونے سے گیا، سچا مسلم، سچا پیروکار ہونے سے گیا، وہ ذمت اللہ سے یعنی اللہ رب العالمین کے ذمے ہونے سے باہر ہو گیا۔ اور جتنی قربانیاں شریعت اسلامیہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہو رہی ہے،
چاہے جانور حلال ہو اور اس جانور کو ذبح کرنے والا ایک نام نہاد ٹائٹل والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو تو وہ جانور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس جانور کو نہیں کھایا جائے گا۔ اسی لیے صاحب الجماعہ جو جماعت حقہ میں ہوتا ہے وہ اس وصف پر، وہ اس صفت پر، وہ اس چیز پر خاص طور پر توجہ دھیان رکھتا ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور چھٹی بات، مختصراً وقت ہوتا جا رہا ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں۔ چھٹی بات، جو صاحب الجماعہ کی جو زندگی ہے وہ زندگی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ زندگیاں کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اور جو صاحب الجماعہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی میں، اس دی ہوئی امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر وقت، ہر گھنٹہ، صبح شام، لیل و نہار، ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی میں سے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ موت جو ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ موت اور زندگی اور موت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ وہ مرتا بھی ہے تو کس کے لیے مرتا ہے؟ اللہ کے لیے مرتا ہے۔ ایک ساتویں اور آخری بات میرے بھائیوں اب بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ صاحب الجماعہ جو ہوتا ہے وہ شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی۔ اب یہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک خفی، شرک جلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈیلی دروس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو ڈیلی دروس میں ضرور شرکت کیجئے گا کہ ان اہم مبادیات کو آپ جانیں گے اور ان چیزوں سے آپ بچ کر کے اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ جو صاحب الجماعہ ہوتا ہے وہ شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی، ہر طرح کے شرک سے برأت کا اعلان کرتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو یہود، نصارہ، بد دین، لادین کہلائے اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں، ان کا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ نہ خوف کریں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں صاحب الجماعہ، جماعت حقہ پر ہونے والے آدمی کے 3 اوصاف، با کمال لوگوں کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وصف یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دین پر ان کا یقین ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کتاب و سنت کے مطابق جو اعمال ہے ان اعمال کو وہ انجام دیتے ہیں۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتے ہیں، مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ جماعت حقہ کے اوصاف رہے ہیں، وہ انہی اوصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر آپ مزید وضاحت کے ساتھ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو حدیث جبرائیل جو بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے، جس میں دین کے بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اور اسلام کیا ہے، اسلام کا کیا معنی ہے، احسان کس کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی وضاحت کر دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، تو خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ہم نے پہلا جمعہ ہمارا ہوا الجماعہ کیا ہے، جماعت کس کو کہتے ہیں، جماعت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اس بات کو جانا کہ اکیلا شخص، معاشرہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، بگڑا ہو، بربادیاں فسادات ہو، لیکن اکیلا کوئی آدمی
کتاب و سنت پر سلف صالحین کے فہم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس اکیلے آدمی کو جماعت کہا جائے گا، اس اکیلے آدمی کو جماعت کہا جائے گا۔ اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اسی کو جماعت کہا جائے گا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے صاحب الجماع کے جو اوصاف ہے وہ کیا اوصاف ہے ان کو جانا۔ اس میں سے پہلا وصف یہی تھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ صاحب الجماع سچا مسلمان ہوتا ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں، سچا عملی طور پر کر کے بتاتا ہے کہ وہ سچا مسلمان، سچا پیروکار ہے۔ دوسری بات آپ نے جانی کہ دین قیم کس کو کہا جاتا ہے، اور دین قیم سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تیسری بات آپ نے جانی کہ دین حنیف کس کو کہا جاتا ہے، دین حنیف سے مراد یقیناً دین اسلام ہے۔ چوتھی بات آپ نے جانی کہ صاحب الجماع جو جماعت حق میں ہوتا ہے وہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ پانچویں بات آپ نے جانی کہ اس کی تمام قربانیاں کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ چھٹی بات آپ نے جانی کہ اس کی زندگی اور موت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ ساتویں بات آپ نے جانی کہ صاحب الجماع جو جماعت حقہ میں ہوتا ہے وہ ہر طرح کے شرک سے برأت کا اعلان کرتا ہے اور توحید کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہے رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔